शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزتدار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزتدار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں, تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا, ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کیے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزتدار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو, وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ, ہاتھ کاٹنا سب پہ, حد قذف سب پہ, شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ, اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں, اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا, بس یہ بتایا کہ بھائی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزتدار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا, اس کو 20 کوڑے ماریں گے, یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, جو معاشرے میں مشہور ہے, بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے, دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں, صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزتدار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزتدار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزتدار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو, اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزتدار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے, تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو. اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزتدار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں ہوگا, بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکال تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے یہ بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو وہ سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. مزاروں